بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ اس پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم سورہ رعد کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر ایک مختصر سا وقفہ ہوگا، اور وقفے کے بعد پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوگا اور اس میں آپ کی لائیو کالز لی جائیں گی، آپ کے سوالات ہوں گے اور ہماری طرف سے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پروگرام کا پہلا حصہ جو کہ سورہ رعد کے حوالے سے ہے۔ سورہ رعد یہ قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے 13ویں نمبر پر آتی ہے اور اس کی آیات کی تعداد 43 ہے، اور اس میں جو کلمے ہیں ان کی تعداد 855 ہے، اور جو حروف ہیں لیٹرز ان کی تعداد 3506 ہے۔ سورہ رعد، تو اس کا نام رعد کیوں رکھا گیا؟ تو یہ آیت نمبر 13 میں جو کلمہ ذکر کیا گیا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ، کہ جو کڑک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید حمد بیان کرتی ہے۔ تو رعد کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب آسمان پہ بجلی کڑکتی ہے تو ایک ڈر سا، ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ یہ جو کڑک تم آسمان کی پہنائیوں میں دیکھتے ہو اور ایک دل میں ڈر سا پیدا ہوتا ہے، تو یہ ڈر جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ بسا اوقات اس کڑک سے کئی اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نشانی ہے کہ جب بجلی کی کڑک آسمان میں ہوتی ہے اور جن کو سنائی دیتی ہے، تو اس وقت ایک ڈر کی کیفیت ہے، ایک خوف ہے، اور یہ خوف انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ ایک وارننگ لیٹر کہہ لیں فطرت کا، اللہ کی طرف سے ایک وارننگ لیٹر ہے کہ آپ کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے ہر انسان کو، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی حال میں ہو، ہر ایک کو ایک وارننگ لیٹر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور اس کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتا، اس کے لیے ایک وارننگ لیٹر ہوتا ہے کہ ابھی وقت ہے، اور اگر آپ اصلاح کرنا چاہیں تو اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کسی کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کام ہر صورت میں کریں۔ جس نے بھی کام کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے، وہ اپنی خوشی اور رغبت سے چلے۔ ہاں، علماء کا کام ہے کہ وہ آسمانی ہدایت کو خوب واضح انداز میں بیان کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اس آسمانی ہدایت کا ایک ایک پہلو ہر ایک کے سامنے واضح ہو سکے، اور اس کا جو حسن ہے وہ نکھر کے سامنے آ جائے، تاکہ
انسان کو معلوم ہو کہ جب اس آسمانی ہدایت کے مطابق میں چلوں گا تو میری اپنی زندگی میں نکھار آئے گا اور میری زندگی بہتر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو لوگ عمومی طور پہ اگنور کر دیتے ہیں، کڑک کو، اللہ رب العزت نے اسے اپنی نشانی قرار دیا، اور نشانی قرار دینے کے بعد پھر اسے قرآن کی ایک سورت کا نام بھی دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کس قدر نیچر کا اور فطرت کا خیال رکھتا ہے، وہ ماحول کو اچھے انداز میں بیان کرتا ہے، پھر ایک سائنسدانوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ یہ قرآن کی تعلیمات کو دیکھو، آسمانی ہدایت کو دیکھو کہ اس کے اندر کیا کیا راز رکھے گئے ہیں۔ اگر تم دقت نظر سے ان رازوں کو سمجھو تو یقیناً تم آہستہ آہستہ اس کے خالق کے قریب پہنچ جاؤ گے، تمہیں اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو یہ اس سورہ پاک کے نام کے حوالے سے، اور یہ پوری سورہ مکہ پاک کے اندر نازل ہوئی سوائے چند آیات کے جو کہ مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ زیادہ تر آیات جو ہیں یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو مکی صورت ہوتی ہے اس کے اندر عقائد کو بیان کیا جاتا ہے، فیتھ کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ نظریہ ہے، نظریے کو پہلے پختہ ہونا ہے۔ جب نظریہ پختہ ہو جائے تو اس پر پھر عمل کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو پہلے بتایا کہ آؤ پہلے عقیدہ کو پختہ کرو۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو عقیدہ کے باب میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو اس سورہ پاک کو جس آیت سے شروع کیا وہ قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ دو ہی چیزیں بڑی اہم ہیں اس کائنات میں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نبوت اور ان کے بیان کردہ فرامین، ان کی حدیث، یہ اہم ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو سورہ رات کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ اب آپ سماعت کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو یہ تین حرف ہیں، الف لام میم را، چار حروف ہیں، حروف مقطعات ہیں۔ ان کا علم خدا کو ہے یا اس کے بتانے سے اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ تو یہ روشن کتاب کی اور عظیم الشان کتاب کی آیات ہیں، اور جو کتاب نازل کی گئی ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، یہ حق ہے، کتاب بھی حق ہے اور آپ کی ذات بھی حق ہے، سچ ہیں آپ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو اس سورہ کا آغاز قرآن مجید کی حقانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے کیا گیا ہے کہ جب بھی قاری اس سورہ کا آغاز دیکھے گا تو اسے سب سے پہلے یہ چیز ملے گی کہ آگے جانے سے پہلے مجھے اپنے عقیدہ کو پختہ کرنا ہے، اپنے عقیدہ کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کے قرآن کے حوالے سے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے اپنے عقیدہ کو پختہ کرنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا کہ اللہ کی ذات، اور اس کے بعد قرآن، اور نمبر 3 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ تو یہ تین چیزیں یہ اپنے عقیدہ کے اندر ہمیں بڑی
پختہ انداز میں لے کے بڑھنی ہے کہ یہ عقیدہ توحید پہلے اور پھر قرآن مجید پر ایمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو دل و جان سے ماننا ہے۔ جب یہ تین چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر قرآن کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر قرآن جو ہے اپنے اسرار کھول دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کیز ہیں، یہ چابیاں ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، دا کیز ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف قرآن۔ تو انہی چابیوں کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک ہم قرآن کو پڑھ تو سکتے ہیں، ایک لینگویج کے اعتبار سے ہمیں چیزیں بالکل ملے گی، معلومات ملے گی، لیکن جو اس کی حقیقی معرفت ہے اور حقیقی سمجھ ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو توحید کے دلائل ہمیں ملتے ہیں، اور توحید کے دلائل میں یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو ہمارے سروں کے اوپر بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے۔ یہ آسمان ہمارے اوپر دیکھیں سائباں کیے ہوئے ہے، اور پھر اسی سے بارش آتی ہے، رزق آتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلا دیا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اس میں پھل اور پھول جو ہے وہ پیدا کیے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اب زمین کا پھیلاؤ، اس میں کیا نشانی ہے؟ آسمان کا ہمارے سر پہ ہونا، اس میں کیا نشانی ہے؟ اور پھر زمین کے اوپر پھلوں کا، پھولوں کا یہ پیدا ہونا، اس میں کیا نشانی ہے؟ تو زمین اس لیے نشانی ٹھہری کہ اس پہ ہمارے گھر بنتے ہیں، اس پہ ہم جو ہے وہ اپنے رزق کے سامان کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ زمین جو ہے یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے، یہ ہماری پناہ گاہ ہے، تو اس لیے زمین نشانی ہو گئی کہ اس نے انسانیت کو محفوظ کیا، انسانیت کو بچایا۔ اور پھر آسمان کیوں اللہ کی نشانی ہوا؟ اس لیے کہ آسمان جو ہے یہ ایک سائباں ہے، یہ ہمارے اوپر، اس سے آسمان سے چاند کی روشنی بھی آتی ہے اور سورج کی تمازت بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ چاند کی جو چاندنی ہے اس سے بھی انسانیت کو فائدہ ہے، مخلوقات کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سورج کی تمازت ہے اس سے فصلیں پکتی ہیں، انسانی جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے، اور یہ سولر انرجی جو ہے یہ سورج کی روشنی سے جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ سورج کے بے شمار فائدے ہیں جس کو جو ہے وہ گنا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے بارش برستی ہے، اس سے ہوائیں چلتی ہیں، برف باری ہوتی ہے، اس سے جو ہے کیا کیا رزق حاصل ہوتا ہے۔ تو آسمان کے اتنے فوائد ہیں کہ ہم اسے بھی شمار نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ آسمان بھی اللہ کی نشانی ہے اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو بھی اپنی توحید کی علامت اور توحید کی دلیل قرار دیا ہے، اور آسمان کو بھی اپنی توحید کی دلیل قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ہو غور و فکر کرنے والا تو پھر زمین کے اندر بھی غور و فکر کرے۔ جتنا بھی غور و فکر کرتا چلا جائے گا اس کو اتنی زیادہ معرفت نصیب ہوگی۔ اب زمین پر سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، کھیل بھی ہیں، کھلیان بھی ہیں، اور صحرا بھی ہیں، اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، جنگل ہیں، جنگلات ہیں، اس میں کتنے جانور بستے ہیں۔ وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے یہ جنگل کا وجود۔ یہ جنگلی حیات کے جو ماہرین ہیں وہ اس پر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح پہاڑوں کی زندگی جو ہے وہ ایک معنی رکھتی ہے۔ تو اس میں ہم جتنا بھی سوچتے چلے جائیں گے اس میں ہمیں اتنی ہی روشنی نصیب ہوگی، ہدایت نصیب ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اس لیے جو سائنسدان بھی غور و فکر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک مقام پہ آ کر اللہ کے وجود کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ اس نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آخر ہے کوئی اس
زمین کو بنانے والا، کس تناسب کے ساتھ زمین کو بنایا گیا ہے کہ کتنا حصہ پانی کے اوپر ہے اور کتنے حصے پر جو ہے وہ زمین ہے، جزیرے ہیں، اور پھر اس زمین کو قابو میں رکھنے کے لیے، کیونکہ اب یہ تیر رہی ہے نا زمین، یہ گویا کہ کشتی کی مانند ہے اس پانی کے اوپر، تو اس کشتی کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ وہ پانی کے اندر جو ہے وہ ڈوب نہ جائے یا وہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو اس کو پہاڑوں کے ذریعے جو ہے وہ مضبوط کیا گیا۔ اس کو پہاڑ جو ہے، قرآن نے اس کو میخ کہا ہے، یہ کیل ہے، میخ ہے، کہ جب ہم کشتی کے اندر میخ جو ہے وہ ٹھوک دیتے ہیں اور اس کو مضبوط کر دیتے ہیں اور ایک تناسب کے ساتھ اس کو لے کر چلتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا چھید نہ ہو، تو پھر کشتی جو ہے وہ چلتی چلتی اپنے منزل مقصود پہ پہنچ جاتی۔ اس طرح زمین جو ہے وہ بھی، اس کے اندر اگر چھید ہوگا تو زمین پھٹے گی، تو کہیں پر لاوا ابل جاتا ہے، کہیں سے پانی نکل آتا ہے، تو وہاں پر پھر زمین نہیں رہتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زمین و آسمان کے جو دلائل ہیں اس کے ذریعے اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 17 کے اندر ایک بڑی اہم بات جو بتانی مقصود ہے اور جو اہم ٹاپک ہے، وہ ڈارون کا ایک نظریہ ہے جس کو اس نے بیان کیا تھا، تنازع البقاء اور تنازع الاصل۔ تنازع البقاء کا مطلب یہ ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کہ اس کو انسان اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنا وجود باقی رکھ سکے۔ ایک بھوکا انسان ہے تو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے وہ کوشش کرے گا کہ اسے کھانا ملے، اور کھانا ملنے کے بعد پھر اس کی بھوک ختم ہو سکے، تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے۔ تو یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، اس کو تنازع للبقاء کہتے ہیں اردو زبان میں۔ اور اس کے بعد اس کا دوسرا نظریہ ڈارون کا یہ تھا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، یہ بقائے اصلوں کا معنی یہ ہے کہ جب انسان اپنے وجود کو بچانے میں باقی، اپنے وجود کو بچا لیتا ہے، اس کا وجود باقی رہ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی وجود جو باقی ہیں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ فائدہ مند کون سا ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ صالح کون ہے، درست کون سا وجود ہے، اس کے لیے پھر کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں ممالک ہوتے، اصلاح ممالک کی ہم نے ترتیب رکھی ہوئی ہے جی کہ یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس کے بعد یہ جی ترقی پذیر ممالک ہیں۔ تو ترقی یافتہ ممالک کون سے ہیں؟ جو اس سب سے آگے نکل گئے، جسے بقائے اصلو کہتے ہیں، کہ سروائیول آف دا فٹسٹ۔ اور جو تنازع البقاء میں آتے ترقی پذیر، تو اس کا یہ ہے اسٹرگل فار دا ایگزسٹنس، کہ ابھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں تاکہ اپنے وجود کو باقی رکھ سکیں۔ اس میں افریقہ کے ممالک آ جاتے ہیں۔ تو یہ ڈارون کا نظریہ ہے جو اس نے پیش کیا تھا، لیکن قرآن نے 14 صدیاں پہلے آیت نمبر 17 میں اس نظریہ کو بیان کیا۔ اور دیکھیے قرآن کی خوبصورتی، دیکھیے کہ کس احسن انداز میں، کس خوبصورت انداز میں وہ اس نظریہ کو بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ تو جو جھاگ ہوتی ہے سمندر کے اوپر، وہ رائے گاہ چلی جاتی ہے، جو جھاگ ہوتا ہے وہ رائے گاہ ہو جاتا ہے۔ اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 17 ہے سورہ رات کی۔ آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، آپ اپنے سامنے قرآن رکھیں، اس آیت کو پڑھیں، اور پھر قرآن کا حسن آپ دیکھیں، اور قرآن کے تفکر کو دیکھیں کہ قرآن کس خوبصورت انداز میں اس نظریہ کو بیان کر رہا ہے، جس کو آج ڈارون نے بیان کیا، تو لیکن قرآن نے اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو گویا کہ
اپنے وجود کو نفع آور بنانے کے لیے انسان کو محنت کرنا ہوگی، اور محنت بھی انہی لائنوں پر کرنا ہوگی جس سے انسانیت کا فائدہ ہو، نہ کہ ان لائنوں سے ہٹ کے انسان محنت کرے۔ جب انسان ان لائنز کے اوپر محنت کرتا ہے تو پھر انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا وجود، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک چال ڈھال، کردار، سیرت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لکھنا پڑھنا، اس کی ایک ایک مومنٹ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ میں نے اپنے وجود سے دوسروں کو نفع دینا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے وجود کو دوسروں کے لیے نفع آور بنائے۔ سب سے پہلے ہم اپنی ذات کے لیے نفع آور ہوں، اس کے بعد دوسروں کے لیے ہوں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دوسروں کے فائدے کی بات کرتے ہیں کہ پہلے اپنی ذات کو تو بچائیں۔ قرآن ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ تحریم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو پہلے تم اپنے آپ کو تو بچاؤ، واہلیکم پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن آگ سے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر نہیں کرتے کہ پہلے اپنی ذات کو تو محفوظ کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے عمل کو درست کرو، اپنی زندگی کی اصلاح کرو، اپنے اخلاق سیرت کو بہتر کرو۔ اس کے بعد جب آپ خود بہتر ہو جاؤ گے تو پھر لوگ تمہیں دیکھ کر خود بخود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو موجودہ دور میں جو دعوت و تبلیغ کا انداز ہے جس پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ قولی انداز ہے، کہ ہم جو ہے وہ بات کے اوپر زیادہ انحصار کرتے، کہ زیادہ بات کرتے ہیں، زیادہ گفتگو کرتے ہیں، تقریریں زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو تبلیغ کا مؤثر انداز ہے، جو پہلا سٹیپ ہے، وہ انسان کی اپنی ذات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، تو آپ نے ان سے پوچھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگو میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے، اتنی بھی عقل نہیں رکھتے، اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا، انت الصادق الامین، آپ سچے بھی ہیں، آپ امانتوں کے رکھوالے بھی ہیں، آپ ہر ایک چیز کی حفاظت کرتے ہیں، ہم نے آپ کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں دیکھا، آپ صادق انسان ہیں، آپ سچے انسان ہیں، آپ کے اندر اخلاق کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، آپ کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، آپ کی سیرت پاکیزہ ہے۔ انہوں نے بھی اقرار کیا تھا، اور یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اس وقت نہیں مانا، اور کچھ لوگ تھے مکہ کی زندگی میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو تسلیم کیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فطرت جب انسان کی مسخ ہو جاتی ہے تو قبول حق میں یہ فطرت کا مسخ ہونا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جو فطرت سلیم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سچی بات کو قبول کر لیتے ہیں، انہیں کہنے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ وہ سیرت کردار کو دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں، آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ہم عمومی طور پر جس کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں، سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، تو خاندان کی اکائی کے اندر رہتے ہیں، تو جو باپ ہوتا ہے اگر باپ کا کردار عمدہ ہو، اچھا ہو، تو اولاد اور اس کی بیوی آسانی سے اس کی بات کو مان لیتے ہیں کہ بھی یہ گھر کا سربراہ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہمارے اوپر مہربان رہتا ہے، شفقت کرتا ہے، ہماری ضروریات کا خیال کرتا ہے، تو گھر کے سربراہ کو اپنی بات منوانے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ دقتیں کہاں پر ہوتی؟ جب گھر کا سربراہ، اس کا اخلاق، سیرت، اس کا کردار جب منفی انداز میں آگے بڑھے اور اس میں کوئی گڑبڑ کا اندیشہ ہو جائے تو پھر گھر والے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ جب گھر کا سربراہ جھوٹ بولے، جب گھر کا سربراہ جو ہے وہ
اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ چلے تو گھر والے جو ہے وہ کیسے صحیح طریقے سے اس کے ساتھ چلیں گے؟ تو اس لیے اسلام میں اور قرآن کا جو دعوتی انداز ہے اس میں سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح ہے۔ جب ذات کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ انسان دوسروں کو اپنا بنا لیتا ہے، دوسرے بذات خود اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمرو بن الحمق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عمر بن حمق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی شخصیت کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ قالو یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وما عسلو، یہ میٹھا پن ہوتا کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوفقہ لعمل صالح، اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق عطا کرتا ہے، ثم یقبضہ علیہ، پھر اسی پر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو جب انسان کا عمل ٹھیک ہو تو انسان کی شخصیت میں مٹھاس آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی مختصر سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مختصر سی بریک کے بعد پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم سورہ رات کے حوالے سے اپنے احوال کو بہتر کر رہے تھے، اپنے حسن احوال کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پروگرام کے اس حصے میں اب آپ کی لائیو کالز، سکرین پر دیا گیا نمبر، آپ اس کو ڈائل کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس حصے میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دریں اصلاح ہم سورہ رات کے حوالے سے جو موضوعات ہیں ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ ایک اور اہم موضوع سورہ رات کے ابتدائی آیات میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی طرف خود آگے نہ بڑھے، تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ آیت نمبر 11 کے اندر اس موضوع کو بیان کیا گیا کہ جب تک انسان اپنی حالت کو بدلنے کا خود نہ سوچے، کوشش نہ کرے، آگے نہ بڑھے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ ایک فرد ہو، ایک قوم ہو، ایک پورا خطہ ہو، جب تک وہ مل کر پوری کوشش نہ کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس مقام تک لے کے جانا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا۔ یہ قانون الہی ہے، اس کو Allah's رولز کہہ سکتے ہیں، اس کو القواعد القرآنیہ کہہ سکتے ہیں، قرآنی قاعدوں میں لے سکتے ہیں۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کا ترجمہ اپنے ایک شعر کے اندر بھی کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک انسان خود اپنی حالت نہ بدلے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ تو یہ ایک بڑا اہم قرآنی قاعدہ ہے جو ہمیں دعوت غور و فکر دے رہا ہے کہ ہم اس میں سوچیں، تدبر کریں، تفکر کریں کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے۔
ترقی کی راہوں پہ چلنا ہے، ہمیں اس کا ہم سفر بننا ہے کہ جو ہمیں برائی سے بچائے، جو ہمیں لا یعنی کاموں سے دور کر دے اور مفید کاموں کے اندر لگا دے۔ تو وہ کون ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ جب ہم قرآن کے ہم سفر ہوں گے تو پھر برائی سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور ہم نیکی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ اپنی ذات کو امپروو کرتے چلے جائیں گے، ہم سکل اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ پہنچ کے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے سے پوچھتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم ٹاپک جس کو ہم عمومی طور پہ اگنور کرتے ہیں کہ جی تقدیر کے ضمن میں لے آتے ہیں، جی تقدیر میں یہ کچھ لکھا ہوا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ بھائی تقدیر بھی انسان اپنی خود بناتا ہے۔ جب انسان مسلسل صحت کے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتا تو صحت بگڑ جاتی ہے۔ جب انسان مسلسل پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کرتا تو ناکام ہوتا ہے۔ جب انسان مسلسل اپنے دفتری کاموں میں لاپرواہی برتتا ہے تو پھر باس اسے جھڑکتا بھی ہے، وارننگ لیٹر بھی دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے تقدیر بنانا۔ تو جب انسان محنت کرتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے اور اپنے امور کو بہتر کرتا ہے تو پھر تقدیر بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ تانا دینے کے بجائے ایک تو محنت کرنی چاہیے، دوسری اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو میرے بس میں ہے، میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی، اب تو مہربان ہے، تو جیسے چاہے تو مجھے سوار دے، تو مجھ سے اچھا کام لے لے، تیرے ہاں کمی نہیں ہے۔ اگر تو مجھ سے بھی کام لے انسانیت کی خدمت کا، انسانیت کو نفع پہنچانے کا، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے اور پھر دوسروں کو نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اہم موضوع کہ دلوں کو اطمینان کیسے نصیب ہو۔ آیت نمبر 28 میں اللہ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ سورہ رعد کے آیت نمبر 28 ہے، اس کو آپ مینشن کر لیں اور لکھ لیں، پڑھیں اسے۔ آپ پڑھیں گے جتنی مرتبہ بھی اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر قرآن بھی ہے، ذکر اللہ کی ذات بھی ہے۔ ذکر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ذکر ان کے فرامین ہیں، احادیث ہیں، احادیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ذکر کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے کہ کائنات کے اندر جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے لوگو تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے یا سمجھتے نہیں۔ یہ پتوں کا جو ہے، پتوں کی سرسراہٹ، یہ بھی خدا کی تسبیح ہے، اور پھولوں کا مسکرانا، کلیوں کا چٹکنا، یہ بھی رب کی حمد و ثنا ہے۔ یہ بلبل کی چہچہاٹ، یہ بھی تو خدا کی تسبیح ہے، خدا کا نغمہ وہ گاتا ہے۔ اس طرح پرندوں کی مختلف بولیاں، ہوائیں جب چلتی ہیں تو ہوا کی جو
اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تو ایک ذکر ہے، اس ذکر کو سمجھنا چاہیے کہ ہم عمومی طور پر لٹریچر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاعر فطرت، دا پوئٹ آف نیچر، کہ یہ شاعر فطرت ہے، فطرت کی شاعری کرتا ہے، پھولوں کے اوپر یہ نظم لکھتا ہے، یہ بلبل کی بات کرتا ہے، یہ جگنوں کی بات کرتا ہے، چڑیا کی بات کرتا ہے، یہ دریاؤں کی بات کرتا ہے، سمندروں کو اپنے قصائد کے اندر لے کے آتا ہے۔ بالکل بات ٹھیک ہے، اور ہم ایسی شاعری کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں انگریزی میں جو ووڈورث ہے وہ اس کو پوئٹ آف نیچر کہا گیا ہے، اس نے فطرت کے اوپر کافی اچھی شاعری کی ہے۔ لیکن قرآن فطرت کے مطالعے کو ایک اور زاویہ دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ ان قدرتی اور فطرتی مناظر کو دیکھیں تو اس میں عبرت کا پہلو دیکھیں اور خدا کی معرفت کے پہلو سے اس کو دیکھیں۔ جب آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ خدا کے قریب ہوں گے اور خدا کی معرفت نصیب ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ذکر ہے کہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا، یہ بہت بڑا ذکر ہے، یہ بھی ذکر کی قسم ہے۔ اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ ہم بیٹھیں اور مل کر لا الہ الا اللہ، اللہ یا حی یا قیوم، یا قادر یا قوی یا متین یا صبور یا شکور یا جبار یا سلام، تو یہ جتنے بھی نام ہیں اللہ کے، ہم ان ناموں کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ ہم کائنات، پوری کائنات کو جو اللہ نے خوبصورتی دی ہے اس کو دیکھیں اور ذہن کا ذکر کریں۔ اس کو ذکر ذہنی کہتے ہیں، ذہن کا ذکر ہے۔ اور پھر دل کا ذکر بھی ہے، احساسات کا ذکر، کہ دل میں احساس ہو کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھتی ہے۔ یہ احساس، یہ فیلنگز، یہ احساس بھی ایک ذکر ہے کہ جب ہم دل میں احساس کرتے ہیں ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں کائنات کے اندر بھیجا، ساری نعمتیں دی ہیں، اور سب کچھ دینے کے بعد وہ ہمیں زندگی کی ترقی دے رہا ہے، زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ اب اس خالق کی طرف سے ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا، مجھے اب پہچانو، میری طرف آؤ، دور نہ جاؤ مجھ سے۔ جتنا میری طرف قریب آؤ گے میں تمہیں اتنی بلندی عطا کرتا چلا جاؤں گا، تمہیں رفت نصیب ہوگی، بلندی نصیب ہوگی۔ تو رفت کا خیال کس کے دل میں نہیں آتا؟ بلندی کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی پستی کی طرف نہیں جانا چاہتا، بلندی چاہتا ہے، ہر کوئی رفت چاہتا ہے۔ تو رفت کے لیے جو ذکر کی اقسام ہیں، ایک تو ذکر لسانی ہوا، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اور ایک ذکر ذہنی ہے، یا ذکر عقلی کہہ لیں آپ، ذہن کا ذکر ہے یا عقل کا ذکر ہے، کہ ہم اللہ کے متعلق سوچتے ہیں، اللہ کے بنائی ہوئی کائنات کے متعلق سوچتے ہیں، یہ ذکر ذہنی ہوا، ذہنی ذکر ہے۔ اور ایک قلبی ذکر ہے۔ قلبی ذکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا دل اس احساس سے بھرپور ہے کہ اللہ کی محبت ہو ہمارے دل میں، کیونکہ دل جو ہے وہ محور ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کی تجلیات کے حصول کا۔ اللہ کی تجلیات دل پہ پڑتی ہیں، وہ روشنی دل پہ آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہ تین قسم کے ذکر انسان کو حاصل ہوتے ہیں تو پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون نصیب ہوتا ہے۔ جب ہم عمومی طور پہ بات کرتے ہیں تو ہم صرف ذکر لسانی کی بات کرتے ہیں، کہ وہ ذکر جو زبان کے ساتھ ہو۔ یہ بڑا اہم ذریعہ ہے لسانی ذکر، زبان کے ساتھ ذکر کرنا، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، زبان سے قرآن پڑھنا،
یہ ایک اہم قسم ہے اللہ کے ذکر کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر ذہنی ہے، عقلی ذکر ہے، کہ اپنے عقل اور ذہن کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رکھنا، کہ جو بھی ایک ریسرچر بیٹھا ہوا ہے، ایک سائنسدان ہے، وہ جب اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہے تو وہ ذکر کر رہا ہے اللہ کا، اس کو بھی وہ بھی ذاکر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اوپن کرنا ہوگا، اسے بھی ذاکر تسلیم کرنا ہے۔ یونیورسٹی کے اندر بیٹھنے والا، لیبارٹری کے اندر بیٹھنے والا جو ذہنی ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، وہ بھی ذکر کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے جو دل میں احساس کو لیے پھرتے ہیں، نیکی کا احساس، یہ محبت ہے، نیکی کے ساتھ محبت کا احساس، برائی کے ساتھ نفرت کا احساس، کیونکہ دل میں جب یہ دو احساس ہوتے ہیں تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ بدی کا اور برائی سے نفرت کا احساس، نیکی سے اور بھلائی سے محبت کا احساس جب دل میں آتا ہے تو پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو اے لوگو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اطمینان حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیٹھے بیٹھے اطمینان مل جائے۔ جب ہمارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ سیشن ہوتے ہیں اور ہم دوائی حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹری ہدایات کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم روحانی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، اسپرچول ہیلتھ، جب روحانی صحت کی بات کرتے ہیں، تو کیا پھر ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے ذکر سے ہمیں بھی اطمینان نصیب ہو، سکون نصیب ہو؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پہلو کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیت نمبر 28 ہے جس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ یقیناً ہمارے ناظرین اس کے اوپر غور و فکر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دل کا جو اطمینان ہے اسے حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اس آیت سورہ پاک کے آخر میں آپ آئیں تو آیت نمبر 43 جو ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اس دن کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کفار کہتے ہیں آپ رسول نہیں۔ مکن زندگی کے اندر، مکہ پاک کی جو زندگی، اس میں کفار کہا کرتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روایات کو چیلنج کیا کہ تمہارے جو باپ دادا کا دین ہے وہ دین ابراہیم ہے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے پایا کہ وہ ان روایات کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہی تہذیب تھی، یہی ثقافت تھی ہماری۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے باپ دادا کا یہ دین نہیں تھا، تمہارے باپ دادا کا دین دین ابراہیم ہے۔ اور دین ابراہیم کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ تو گویا کہ باپ دادا کی وہ روایات جو غلط عقائد اور غلط اعمال کے اوپر مبنی ہو وہ قابل قبول نہیں ہیں، اور باپ دادا کی وہ روایات، وہ اعمال اور وہ روش جو کہ صحیح عقائد کے اوپر مبنی ہو وہ قابل قبول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں۔ قل، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اللہ بہترین گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یا تو اللہ گواہ ہے،
اللہ آپ کی نبوت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر اللہ گواہ ہے۔ اور دوسرا اہل ایمان جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر گواہ ہیں۔ کتنا بڑا مقام دیا اہل ایمان کو، امت اسلام کو، کہ تم گواہ ہو اور گواہ ہو جاؤ۔ ایک تو اللہ نے اپنے ساتھ اہل ایمان کو ذکر کیا، اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہے، خوشی کا مقام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھی گواہ ہوں اپنے نبی کی نبوت کا، کیونکہ میں نے بھیجا، میں نے اسے نبی بنایا، میں نے اسے نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا، ختم نبوت میں نے عطا کی ہے۔ اور اے اہل ایمان، تم بھی ان کی نبوت پر گواہ ہو۔ یہ اعزاز کتنا بڑا ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی عزت اللہ نے ہمیں دی کہ اپنے ساتھ ہمارا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جب ہم گواہ ہیں تو گواہ جو ہے وہ اپنی گواہی کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایک سچا گواہ جو ہے آج کل کے معاشرے میں اور آج کل کے وقت میں بہت کم ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا یہ سچا ہونے کی دلیل ہے، یہ سچی گواہی ہے۔ اور اس سچائی کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنی محنت درکار ہے۔ سچے گواہ کو لوگ مار دیتے، سچے گواہ کو لوگ برداشت نہیں کرتے۔ تو اپنی سچی گواہی کو ہم نے اپنے اخلاق، سیرت نے، اپنی محنت، اپنی کاوش، اپنی سوچ، اپنی بہتر حکمت عملی اور متوازن سوچ کے ساتھ اس کو بچانا ہے اور آگے تک پہنچانا ہے۔ یاد رکھیے کہ پیغام پہنچانے کے مختلف طریقے، ایک جو ہے وہ اگریسو طریقہ ہے، اسلام یہ طریقہ نہیں چاہتا، اور ایک حکمت بھرا طریقہ ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا سورہ نحل کی آخری آیات میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی طرف بلائیے پوری مخلوق کو، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، اور نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ قرآن ایک متوازن فکر کی بات کرتا ہے، قرآن ایک ایسی سوچ کی بات کرتا ہے کہ جس کے اندر پیار ہو، محبت ہو، توازن ہو، اور دوسروں کے احساسات کا خیال ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو تبلیغ کرنے بھیجا آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ دونوں انہیں نرم طریقے سے بات کریں، اے موسیٰ، اے ہارون علیہما السلام۔ آپ فرعون کے دربار میں نرم بات کریں، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ سمجھ حاصل کرے، شاید کہ وہ ڈر جائے، کیونکہ نرم لہجہ جو ہے وہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ وہ نبی جو اتنا جلالی نبی ہے، جلال ہے جس کے اندر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جو اپنے بھائی کو جب وہ واپس آئے تھے طور سینا سے اور قوم کو دیکھا کہ وہ گمراہی میں کھو چکی ہے، تو اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ اور سورہ آراف کے اندر اس واقعے کی پوری تفصیلات ملتی ہیں۔ اتنا جلالی نبی، اس جلالی نبی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فرعون کے دربار میں آپ نے میری بات کرنی ہے تو میری خاطر لہجہ نرم رکھو۔ تو یہ سارے مبلغین کے لیے بھی یہ ایک اہم پیغام ہے کہ ہم اپنے لہجے میں نرم پہلو کو لے کے آئیں، نرمی پیدا کریں، اور پھر اس کائنات میں بسنے والے ہر انسان کے لیے کہ زبان کی نرمی جو ہے وہ انسان کو مصیبتوں سے اور آفات سے بچا لیتی ہے۔ سورہ
آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو یہ سارے لوگ آپ سے بھاگ جاتے، لیکن فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، آپ کی زبان بھی نرم ہے، آپ کا دل بھی نرم ہے۔ اس سے بڑی نرمی کیا ہوگی کہ طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے اور آپ پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے، میری حقیقت تو رحمت ہے، محبت ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ حسن احوال جو سورہ رات کی روشنی میں بیان ہوا، اور یہ مکی صورت ہے اور قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 13ویں نمبر کے اوپر ہے، اس کی آیتوں کی تعداد 43 ہے اور کلمات کی تعداد 855 ہے اور حروف کی تعداد 6503 ہے۔ تو اس کے مختلف موضوعات کو ہم نے آج تفصیل کے ساتھ بیان کیا، عقیدہ توحید کو بیان کیا، اور پھر کون زیادہ نفعاور ہے اس موضوع کو ہم نے بیان کیا، اور پھر دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ اور اہل اسلام گواہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ پاک کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں خیر و برکات نازل کرے، آپ کو آسانی فراہم کرے، روشنی عطا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔